اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان کا ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ۔ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں عسکری حل پر یقین نہیں رکھتا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں عسکری حل پر یقین نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم عمران خان ترک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کو غیر مسلح اور معافی مانگنے کی آفر کی تھی، جس کے بعد اب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ترک ٹی وی کو انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم عسکری حل پر یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں عسکری حل پر یقین نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اگر غیر مسلح ہو جائے، معافی مانگ لے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اب پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کا ایک بار پھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، میں عسکری حل پر یقین نہیں رکھتا۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور بتائیے گا، اس سے پہلے وزیر خارجہ بھی اس طرح کا بیان دے چکے ہیں، کون سے گروپس ہیں جن سے مذاکرات جاری ہیں اور وزیر اعظم کا اپنے اس انٹرویو میں مزید کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پرائم منسٹر عمران خان وہی اپنا جو بیانیہ اس کو دہرا رہے ہیں جو ہمیشہ سے جس کے اوپر وہ بات کرتے رہے ہیں، اور یہی ان کا سٹینس رہا ہے۔ جہاں تک کالعدم ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس کے ایک سے زیادہ گروپس موجود ہیں، کچھ بارڈر کے قریب ہیں، کچھ افغانستان کے اندر وہاں پہ جو موجودہ تحریک طالبان پاکستان ان کے ساتھ ان کا الحاق تھا۔ اب ظاہر ہے تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہاں پہ حکومت میں آ گیا، جو ان کا ایک جو بنیادی طور کے اوپر پریمس تھا جس کے اوپر وہ ساری اپنی جدوجہد کر رہے تھے کہ جو فورن آکوپیشن فورسز ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں، وہ نکل گئی ہیں۔ اب ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے خاص طور پر افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت سے کہ جو ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود اور جن کے ساتھ تحریک طالبان والے رابطے میں ہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ اب یہ جو ماضی کے اندر یہ سارا معاملہ چلتا رہا ہے ایسا نہیں چلے گا، اور یہ ہماری بنیادی ڈیمانڈ ہے موجودہ جو حکومت ہے، انٹرم سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے افغانستان کے اندر، کہ کسی صورت بھی ہم کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی مسلح جدوجہد جو پاکستان کی سائڈ کے اوپر ٹی ٹی پی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے بات کی گئی تھی کہ اس کو جاری رکھیں گے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بریک کی ہے کہ جو طالبان حکومت ہے ان کے ذریعے سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس وقت رابطہ ہے، اور مختلف اوقات میں ہم نے دیکھا کہ ذبیح اللہ مجاہد جو اسپوکس پرسن طالبان حکومت کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب کسی بھی گروپ کو افغان سرزمین کو استعمال کی اجازت نہیں دیں گے کہ جس کے ذریعے وہ دوسرے ممالک میں کوئی دہشت گردی کے واقعات کریں۔ پاکستان سب سے زیادہ چونکہ رہا ہے، ہم ماضی میں پچھلے 2 دہائیوں سے شکار رہے ہیں ٹی ٹی پی کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بات کی چل رہی ہے اس میں بالکل آپ کا سوال صحیح ہے کہ وہ کون سے گروپس ہیں اور کتنے گروپس ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی واضح جو ہے بیان ہمارے سامنے نہیں آیا، اور میرے خیال میں حکومت کو، پرائم منسٹر عمران خان یا فارن منسٹر صاحب کو، وہ تمام جو تفصیلات ہیں یا جو بات چیت ہوئی ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان نے 80 سے 90 ہزار جو جانیں ہم نے قربان کی ہیں، ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت جو ہے فیصلہ کرے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہ کرے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو معافی دی جائے گی۔ ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے جو گنونے جرائم کیے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو ملوث ہیں، جن کے خلاف واضح شواہد موجود ہیں، اور یہی بات طالبان نے بھی افغانستان کے اندر کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جو جن کے حوالے سے واضح ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی۔ تو اب یہ ہے میرے خیال میں حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا پرائم منسٹر کو اور موجودہ حکومت کو،
کہ اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں، پارلیمان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے، میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سے ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں۔ ایک واضح جو شرط ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلح کریں، ریاست پاکستان کی حاکمیت کو مانیں، پاکستان کے آئین اور قوانین کے تحت یہاں پہ ایک پرامن شہری کے طور پر رہنے کے لیے راضی ہوں، تو پاکستان بالکل جو ہے ان کو معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، کون سے گروپ جو ہیں جو وہ راضی ہوں گے، کیونکہ ہم سن رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے کہ کچھ جو گروپس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو مسلح جدوجہد پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں جاری رکھیں گے اور وہاں سے ہم جو ہے اپنے لوگوں کو آزادی دلوائیں گے۔ وہ کون سی آزادی دلوائیں گے، وہ کون سے گروپس ہیں، تو اس حوالے سے تفصیلات سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔